السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ ناظرین حضرات؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بخیر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے فضل کرم سے جہاں بھی رکھے چین و سکون سے رکھے۔ میری دعا ہے آپ کی جتنی بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مشکلات ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے اور دور کر دے جتنی بیماریاں ہیں، اور چین و سکون کے ساتھ زندگی بسر کرائے۔ میں حضرت امام حسین کی شہادت کا سلسلہ چل رہا تھا، اسی کو آگے بڑھانے جا رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ایک شعر کے ساتھ: قضا بھی کانپ جاتی ہے علی کے ایک نعرے سے، قضا بھی کانپ جاتی ہے علی کے ایک نعرے سے، مصیبت میں مہیبوں کے مقدر جیت جاتے ہیں، غلط فہمی تمہاری ہے کہ تم ان کو مٹا دو گے، ہمارے یہاں تو لاکھوں سے 72 جیت جاتے ہیں۔ میں گرے جب زمیں پر امام حسین، علی اور نبی اور زہرا کے چین، زمیں پر وہیں زلزلہ آ گیا کہ وہ پھول جنت کا کمہلا گیا، ہوا آسماں پر بھی غلغلہ کہ وہ ماہ تاباں زمیں پر گرا، کہوں کیا خیمے میں کیسا تھا غم کہ ہے ستم اور ہے ستم، کہ شاہ والا کا یہ حال ہو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہو، کہ یاد آتا ہے مجھ کو وقت اب کہ حضرت کے کندھے پر چڑھتے تھے جب، تو سجدے سے بس آپ اٹھتے نہ تھے، تو سجدے سے بس آپ اٹھتے نہ تھے، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں گر پڑے، گرے اس طرح سے وہ اب ہائے ہائے کہیں دل سے نہ کیوں کر سب ہائے ہائے، نہیں تاب دل کو کہ اب کیا لکھوں، کلیجہ پھٹا جاتا ہے کیا کروں، کس ہاتھ سے ہو یہ صدمہ رقم، سر قلم ہیں یہاں قلم کے قلم، المختصر آگ گھوڑے سے گرے اور شمر ظالم آپ کے پاک سینے پر چڑھ بیٹھا۔ آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ کہا شمر ہوں۔ آپ نے اس کے 2 دانت لبوں سے باہر نکلے دیکھے اور کوڑھ کے داغ اس کے ناک اور سینے پر دیکھے تو فرمایا کہ سچ ارشاد فرمایا تھا میرے نانا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیٹے حسین تیرا قاتل کوڑی کتا ہوگا، بس وہ کوڑی کتا تو ہی ہے۔ اے شمر، میرے نانا صلی اللہ علیہ وسلم میرے دائنی طرف کھڑے ہیں اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بائیں طرف کھڑے ہیں اور افسوس سے ہاتھ مل رہے ہیں۔ اے شمر، میں نے ظہر کی نماز کا وقت پایا، ذرا چھاتی سے اتر جا اور آخری نماز پڑھ لینے دے۔ شمر، ٹھہر جا ذرا، سجدہ تو کر لینے دے، حق کا کروں شکر ادا، سجدہ تو کر لینے دے، لوٹنا پھر گھر میرا، کرنا تو سر کو بھی جدا، لوٹنا پھر گھر میرا، کرنا تو سر کو بھی جدا، پر مجھے اس دم ذرا سجدہ تو کر لینے دے، حق پر ہوا ہوں فدا، شکر تو کر لوں ذرا، سینے سے ہو جا جدا، سجدہ تو کر لینے دے، قتل سے ایک دم باز آ گیا وقت نماز، مانوں گا احسان تیرا، سجدہ تو کر لینے دے، قتل مجھ کو کرنا سارے ہی دکھ دینا، پر مجھے بہر خدا، سجدہ تو کر لینے دے، ہے میرا وقت آخر، سینے سے ہٹ جا اور شریر، قتل میں جلدی ہے کیا، سجدہ تو کر لینے دے، پانی نہیں میں مانگتا، کرتا نہیں تیرا گلہ، اتنی ہے تجھ سے التجا، سجدہ تو کر لینے دے، ہلتا تھا عرش بنی، کانپتی تھی سب زمین، دیتے تھے جب یہ صدا، سجدہ تو کر لینے دے۔ الحاصل شمر ظالم آپ کے سینے پاک سے ہٹا،
آپ نے ظہر کے فرضوں کی نیت باندھی، اور جب آپ نے سجدے کے لیے سر مبارک کو جھکایا تو شبھ ظالم نے سر مبارک کو جدا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ شہزادہ کونین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کیسے اللہ کے عاشق تھے، اور کس قدر اللہ کے حکم کی عظمت اور عزت آپ کے دل میں تھی، اور کس قدر نماز پڑھنے کا شوق تھا کہ زخموں سے چور ہیں، مگر نماز پڑھتے ہوئے عین سجدے کی حالت میں آپ کی روح مبارک جنت الفردوس میں جلوہ افروز ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو تھا وہ لباس شہ نامدار، لیا قیس نے ہائے اس کو اتار، جو تھی شاہ کی تیغ اے مومناں، لی ابن مومل نے وہ بے گماں۔ محرم کی 10ویں اور 61 سن تھا دن جمعے کا یہ حال پر محن کی تھی عمر 56 برس آپ کی، ہوئی 5 ماہ اور دن 5 کی۔ لگے رونے جنات و حور و پری، بہشتوں میں آواز غل کی پڑی۔ نہیں آج تک دل ایسا ہوا جو اولاد احمد پہ اس جا ہوا۔ فائدہ مفید۔ مسلمان بھائیوں بہنوں، اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے حالات پڑھنے اور سننے کی غرض یہ ہے کہ حالات سے نصیحت حاصل کی جائے، ان کا صبر اور شکر کرنا، اور دین کے کاموں میں مضبوط رہنا، ہر حال میں اللہ اور رسول کی تابعداری کرنا، 5 وقت نماز وقت پر پڑھنا، غم ہو خوشی ہو سفر ہو یا وطن، بیماری ہو تندرستی ہو، کسی حال میں نماز قضا نہ ہونے دینا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور شہزادیوں کے حالات پاکیزہ سے ہر مسلمان مرد عورت کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ دنیا میں اور آخرت میں نیک نامی، عزت اور جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح کافروں اور ظالموں اور فاسقوں کے حالات سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ کفر و شرک، ظلم و ستم اور بے رحمی وغیرہ برے کاموں سے بچنا اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہونے اور دوزخ کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر ہے دنیا یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کیا ہوا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا غم کا مارا آپ کے بعد اس نے اپنا چہرہ خون میں رنگ لیا اور خیمے شریف میں روتا ہوا آیا، اور حضرت زین العابدین بیمار کے قدموں پر سر رکھ کر مر گیا۔ اللہ اللہ، جبکہ آپ کی محبت میں حیوان کا یہ حال ہو تو شہزادیوں کا جو کہ انسان تھیں ان کا کیا حال ہوا ہوگا؟ اس کے بیان سے دل پھٹا جاتا ہے، اور یہی کہنا پڑے گا، چاک کو تقدیر کے ممکن نہیں کرنا، چاک کو تقدیر کے ممکن نہیں کرنا رفو، سوزن تدبیر گو ساری عمر سہتی رہے، سوزن تدبیر گو ساری عمر سہتی رہے۔ المختصر، آپ کی شہادت کے بعد بڑی مصیبت اور کلفت کی باتیں ظاہر ہوئیں، جیسے آسمان سے خون برسنا، پتھروں کے نیچے سے خون نکلنا، درختوں کی لکڑی توڑنے سے خون بہنا، اونٹ اور بکری کے گوشت کا یزیدیوں کے لیے کڑوا ہو جانا۔ اور تجھے بھی خبر ہے کہ کیا تھا ہوا، نبی کا لال جب کہ مارا گیا، تجھے بھی خبر ہے کہ کیا تھا ہوا، نبی کا لال جب کہ مارا گیا، اندھیری تمام جہاں میں ہوا، درختوں سے برسا لہو اے دلا، ہوئی بارش ہوں از آسماں، زمیں پر رہی 3 دن بے گماں، ہر ایک نے سوچا تھا اس حال پر، قیامت ہوئی آج اس آن پر، عجب کیا کہ ہوتی قیامت عیاں، پہنچتے سزا کو وہ سب ظالماں، مگر حق نے سب کام کو وقت پر اور مقرر کیا ہے، یہ باور تو کر۔ آپ کی شہادت کے بعد وہ ظالم لوگ خیمہ
خیمے شریف میں جا گزرے۔ حضرت زینب حضرت ام کلثوم نے فرمایا کہ سب سامان جو ہمارے پاس ہے سب لوٹ لو، ہم سے الگ رہو اور اللہ سے ڈرو، ہم اولاد رسول ہیں۔ اس فرمان عالی شان کا یہ اثر ہوا کہ وہ لوگ ڈر گئے، کانپ گئے، اور جو کچھ سامان ٹوم چھلا تھا وہ لوٹ کر الگ ہو گئے۔ اہل جفا نے لوٹ لیا گھر بطول کا، سر کاٹا ہائے راکب دوش رسول کا۔ لکھا ہے کہ ابن سعد اور شمر وغیرہ ظالموں نے فوجیوں کو حکم دیا کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑاؤ، اور سب ظالموں نے شہیدوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے۔ اے شمر ظالم، یہ کیا کیا تو نے کیا کہ بے چین ہیں قبر میں مصطفیٰ، خدا کے ہیں پیارے محمد نبی، انہیں تو نے دی قبر میں بے کلی۔ تو ماموں تھا حسین کا لعین، تو ماموں تھا حسین کا لعین، خدا دیوے تجھ کو عذاب مہین۔ تو پیدا مسلمانوں میں کیوں ہو گیا کہ اسلام میں تجھ سے دھبا لگا؟ کیا کیا تو نے بتا اے بے حیا، کیوں بھلا آدم سے تو کتا ہوا؟ اولاد رسول کا کوفے میں جاننا چاہیے کہ اولاد رسول میں سے کل 12 آدمی بچے تھے۔ حضرت زین العابدین اور باقی سب شہزادیاں تھیں۔ جب عمر ابن سعد اور شمر وغیرہ ظالموں نے خیمہ لوٹا تو شمر کی ناپاک نظر حضرت عابد پر پڑی، تو اس نے ان کو شہید کرنا چاہا، مگر ایک آدمی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ ظالم اس یتیم بیمار بچے کو کیوں قتل کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے عبداللہ ابن زیاد کا حکم ہے کہ علی کی اولاد میں سے کوئی مرد زندہ نہ رہے۔ اس آدمی نے کہا کہ یہ اب ابن زیاد ہی کے پاس جانے والے ہیں، جو چاہے کرے۔ لڑائی تھی جن سے وہ سب مر گئے، یہ بیچارے بے دست و پا رہ گئے۔ اس شمر ان کے کہنے سے چپ ہو گیا، وہیں کاٹنے سر سے باز آ گیا۔ لیے قید کر اہل بیت نبی، ماں آل و اطفال کے اے اخی، لیے سر شہیدوں کے نیزوں پہ دھر، اور وہ دیں لاشیں پامال گھوڑوں سے کر۔ المختصر اولاد رسول کو اسی روز 10 محرم کو ابن سعد نے بشیر بن مالک اور خالی بن یزید کو حکم دیا کہ امام حسین کا سر اور کچھ ان کے ساتھیوں کے سر نیزوں پر رکھ لو، عورتوں اور بچوں کو اونٹوں پر سوار کرو، اور خوب ہوشیاری سے ابن زیاد کے پاس کوفے میں پہنچاؤ۔ بس ظالموں نے شہزادیوں کو بے پردہ اونٹوں پر سوار کیا۔ حضرت عابد بیمار کو ایک اونٹ پر الگ سوار کیا۔ بڑے صدموں اور تکلیفوں کے بعد یہ قافلہ اولاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کربلا سے کوفہ کو روانہ ہوا۔ لکھا ہے کہ ابن زیاد وغیرہ قاتل کربلا میں ایک ہی دن ٹھہرے اور اپنے مرے ہوئے فوجیوں کو دفن کیا، اور امام حسین کے جسم پاک کو اور آپ کے فدائیوں کی لاشوں کو اسی طرح پڑے رہنے دیا۔ اور ظالم دوسرے روز کوفے میں پہنچ گئے، اور تیسرے روز آزریہ کی بستی کے لوگوں نے حضرت امام حسین کے جسم پاک کو ایک قبر اور باقی سب شہیدوں کی لاشوں کو آپ کے قریب ہی ایک بڑے گڑھے میں دفن کیا اور گنج شہیداں بنا دیا۔ جب اولاد رسول کے قافلہ ابن زیاد کی کچہری میں گیا تو اس نے حضرت امام حسین کے پاک سر کو دیکھا تو ظالم خوشی میں پھول گیا، دنیا آخرت کے عذابوں کو بھول گیا، اور کہنے لگا خوب ہوا ہم نے دشمن پر فتح پائی اور آپ کی شان میں ناپاک زبان چلائی۔ پھر اس کی نظر حضرت عابد پر پڑی، حکم دیا کہ اس کو بھی قتل کر دو، میں نہیں چاہتا کہ علی کی اولاد سے کوئی مرد زندہ رہے۔ پھر حضرت زینب اور ام کلثوم نے فرمایا ظالم اگر ماننا ہے تو ہم سب کو مار، یہ بچہ ہمارے مردوں میں سے صرف ایک بچہ ہے، یہ ظالم خدا کے خیر سے ڈر۔ ابن زیاد یہ الفاظ سن کر کام کیا اور قتل کر سکا۔ دونوں شہزادیوں نے فرمایا اے ابن زیاد تو نے اپنی بہو بیٹیوں کو محلوں میں بٹھایا اور اولاد رسول کو بے پردگی سے یوں در بدر پھرایا۔ باقی اب آئندہ کل انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اب میں سورہ النساء کا 20واں رکوع پڑھنے جا رہا ہوں، سماعت۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تغرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ولم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. صدق الله العظيم. پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان نہایت رحم والا ہے. اگر میاں بیوی میں موافقت نہ ہو سکے اور ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو خدا ہر ایک کو اپنی دولت سے غنی کر دے گا اور خدا بڑی کشائش والا اور حکمت والا ہے. اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدائی کا ہے. اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کو بھی اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بھی ہم نے حکم تاکیدی کیا ہے کہ خدا سے ڈرتے رہو. اور اگر کفر کرو گے تو سمجھ رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں سب خدائی کا ہے. اور خدا بے پرواہ اور سزاوار اور ہم سزاوار ہے اور حمد و ثنا ہے. اور پھر سن رکھو جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں سب خدائی کا ہے. خدائی کارساز کافی ہے. لوگوں اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو پیدا کر دے. اور خدا اس بات پر قادر ہے. جو شخص دنیا میں عملوں کی جزا کا طالب ہو تو خدا کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کے لیے اجر موجود ہے. اور خدا سنتا ہے دیکھتا ہے. اے ایمان والو انصاف پر قائم رہو اور خدا کے لیے سچی گواہی دو. خواہ اس میں تمہارا یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو. اور اگر کوئی امیر ہے یا فقیر تو خدا ان کا خیر خواہ ہے. تو تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑو. اگر تم پر پیچیدہ شہادت دو گے یا شہادت سے بچنا چاہو گے تو جان رکھو خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے. اگر تم پیچدار شہادت دو گے یا شہادت سے بچنا چاہو گے تو جان رکھو خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے. مومنوں خدا پر اور اس کے رسول پر اور جو کتاب اس نے دی اور اپنے پیغمبر آخر الزماں پر نازل کی ہے اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی تھیں سب پر ایمان لاؤ. اور جو شخص خدا اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں اور روز قیامت سے انکار کرے تو وہ راستے سے بھٹک کر دور جا پڑا. جو لوگ ایمان لائے اور پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے، پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے گئے، ان کو خدا نہ تو
بخشے گا اور نہ سیدھا راستہ دکھائے گا۔